السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں اور دوستوں، محمد خورشید خان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اردو ادب کی جانب سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل اردو ادب۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ بہت اہم اور کارگر ثابت ہوگا، کیونکہ قول پر اکثر سوالات آتے ہیں، اس لیے ہم نے کچھ اہم اور بار بار امتحانات میں آنے والے اقوال کو منتخب کیا ہے۔ یہ آپ کے لیے نہایت اہم ہے۔ جن کے آنگن میں امیری کے شجر لگتے ہیں، جن کے آنگن میں امیری کے شجر لگتے ہیں، ان کے ہر عیب زمانے کو ہنر لگتے ہیں۔ اس ویڈیو کا سب سے پہلا قول ہے، اشرف بیابانی اردو مرثیے کے پہلے شاعر ہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے نصیر الدین ہاشمی کا۔ دوسرا، زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ صحیح جواب ہے نصیر الدین ہاشمی نے۔ فیض کسی نظریے کا شاعر نہیں، احساسات کا شاعر ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ جواب ہے نون میم راشد نے۔ مغلیہ دور نے ہمیں 3 چیزیں دی، تاج محل، اردو اور غالب۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ نظم مرہ اور نظم آزاد یا پابند نظم کے مقابلے میں آزاد ہیں، لیکن ان کے علیحدہ اصول و ضوابط ہیں۔ نظم مرہ میں صرف ردیف و قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی اور نہ تمام مصرے برابر ہوتے ہیں۔ نظم آزاد میں ایک قدم اور آگے بڑھایا گیا ہے، یعنی مصرے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن بہر میں ایک ہوتی ہے۔ مصروں میں ارکان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ یہ تحریر یا پیراگراف کس کا ہے؟ یا یہ سوال آئے کہ یہ تحریر رشید احمد صدیقی نے اپنے کس مضمون میں لکھی ہے، تو اس کا جواب ہوگا آزاد نظم اور اس کے امکانات کے مضمون کے تحت یہ تحریر لکھی ہے۔ تو یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے اور یہ تحریر یعنی رشید احمد صدیقی کی ہے۔ اب آئیے اگلے سوال پر، کس نے خواجہ حیدر علی آتش کو اردو کا حافظ کہا ہے؟ عبدالسلام ندوی نے۔ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ جواب ہے عظمت اللہ خان نے۔ شعر کلام موضوع یا چند شعروں کا مجموعہ جو ایک ہی مضمون پر ہوں۔ نظم کی یہ وضاحت کس لغت میں تحریر ہے؟ جواب ہے جامع اللغات میں۔ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے محمد حسین آزاد کا۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے سر سید احمد خاں کا۔ اگلا سوال، ہر نظم میں ایک ہی طرح کا ربط و تسلسل نہیں ہوتا اور مختلف اقسام میں بھی اس صنعت کی کیفیت اور کمیت مختلف ہوتی ہے۔ نظم کے بارے میں یہ بات کس نے کہی ہے؟ جواب ہے شمس الرحمن فاروقی نے۔ مسدس حالی کی ایک الہامی کتاب ہے، یہ قول کس کا ہے؟ رام بابو سکسینہ کا۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ قول کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا۔ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، یہ بات کس نے لکھی ہے؟ صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد نے۔ باغ و بہار اپنے وقت کی نہایت فصیح و شیریں زباں ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے بابا اردو مولوی عبدالحق کا۔ باغ و بہار کی تعریف میں یہ بات کس ادیب نے لکھی کہ اس کی سب سے بڑی خوبی فصاحت اور بلاغت ہے؟ جواب ہے وقار عظیم نے لکھی۔ اگلا سوال، غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ جواب ہے فراق گورکھپوری کا۔ میر تقی میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے۔ کس شاعر نے ان الفاظ میں میر کی تعریف کی ہے؟ جواب ہے فراق گورکھپوری نے۔ اگلا سوال، باغ و بہار کی تعریف میں یہ بات کس نے لکھی کہ باغ و بہار کی سادگی اور سلاست نے اردو زبان میں
ایک نیا راستہ کھول دیا؟ جواب ہے ڈاکٹر اعجاز حسین نے۔ یہ قول کس کا ہے کہ سعدی ہمارے لیے تھا اور حالی ہم میں سے ہے؟ جواب ہے فراق گورکھپوری کا۔ یہ بات کس نے لکھی ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب؟ جواب ہے عبد الرحمن بجنوری نے۔ باغ و بہار کی تعریف میں بہت سے ادیبوں و شاعروں نے اس کی تعریف مختلف الفاظوں میں کی ہے، لیکن یہ بات کس نے کہی ہے کہ اس سے اردو نثر میں ایک نئی سمت کا پتہ چلا؟ جواب ہے ڈاکٹر وحید الدین قریشی نے کی ہے۔ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ صحیح جواب ہے فراق گورکھپوری نے۔ راجندر سنگھ بیدی کو تھیم کا بادشاہ کس نے کہا ہے؟ صحیح جواب ہے کنہیا لال کپور نے۔ اگلا سوال، باغ و بہار ہماری زبان کی ایک سدا بہار کتاب ہے، اسے ہر دور میں شوق سے پڑھا جاتا رہا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا، یہ تحریر کس نے لکھی ہے؟ جواب ڈاکٹر نور الحسن نقوی نے۔ باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے ڈاکٹر حمید احمد خاں کا۔ ملا وجہی نے نثری خلاصہ حسن و دل سے فائدہ اٹھایا ہے، دستور اشاق اس کی نظر سے نہیں گزری، ان الفاظ میں سبرس کی تعریف کس ادیب نے کی ہے؟ صحیح جواب ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق نے۔ اگلا سوال، ملا وجہی نے حسن و دل کے ساتھ ساتھ دستور اشاق بھی دیکھی ہوگی، یہ قول کس کا ہے؟ صحیح جواب ہے عزیز احمد کا۔ کس شاعر نے غالب کو جرمنی کے شاعر گوئٹے کا ہمنوا کہا ہے؟ جواب ہے علامہ اقبال نے۔ یہ بات کس نے کہی کہ سبرس اور دستور اشاق میں اختلاف ہے؟ صحیح جواب ہے منظر اعظمی نے۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے محمود شیرانی کا۔ یہ تحریر کس نے لکھی کہ اردو ہریانوی سے نکلی؟ جواب محی الدین قادری نے کہا۔ اردو دلی کی زبان ہے، یہ بات کس نے لکھی ہے؟ جواب ہے سر سید احمد خان۔ اگلا سوال، پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر، یہ بات کس نے کہی ہے؟ حالی نے۔ کس شاعر نے قصیدہ اور غزل کو شاعری کا ناپاک دفتر کہا ہے؟ جواب ہے حالی نے کہا۔ اردو کھڑی بولی سے نکلی، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے شوکت سبزواری نے کہا۔ اردو کی جنم بھومی اڑیسہ ہے، یہ بات کس نے لکھی؟ ڈاکٹر بخاری نے۔ میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون سمجھتا ہوں، جواب ہے کلیم احمد نے یہ بات کہی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی اینٹ پر اینٹ رکھ کر افسانہ تعمیر کرتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے آل احمد سرور کا۔ اقبال کی نظم شمع و شاعری بانگ درا کا دل ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ صحیح جواب ہے عبد القادر نے۔ غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، اس قول کا خالق کون ہے؟ جواب ہے فراق گورکھپوری۔ اردو میں تنقید کا وجود فرضی ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ جواب ہے کلیم الدین احمد نے۔ یہ بات کس نقاد نے کہی ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو ہے؟ جواب ہے پروفیسر آل احمد سرور نے کہی ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے کہ غالب بے وقت کی راگنی ہے؟ جواب ہے حالی نے کہی۔ میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتا ہے، کس کا قول ہے؟ جواب ہے فراق کا۔ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا، یہ بات کس نے کہی؟ عبد القادر نے۔ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے اور پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کس نے کہا؟ جواب ہے رشید احمد صدیقی نے کہا۔ یہ تھا اقوال پر ویڈیو۔ اب ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔